ان کے حکم کے مطابق ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو سجدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ اذان ہے. جب بندہ یہ سوچے گا نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفتح الربانی میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اذا سمعت اذان المؤذن فلم تجب باقامتہ فلم تجب ہو فقط تکبرتا، کہ جب تو نے اذان کہنے والے کی اذان سن لی کہ اللہ نے بلایا حی علی الصلاۃ، آؤ تمہارے رب الفلاح، آؤ فلاح کی طرف آؤ، اذان کہنے والے کی آواز سنی اور سارے کام چھوڑ کے اللہ کو سجدہ ریز ہونے کے لیے چلا نہ گیا، فقط تکبرتا، تو نے تکبر کیا ہے. تیرے گاؤں میں محلے کا چودھری تجھے بلائے نا، اس کا نوکر آ کے کہے چودھری نے بلایا ہے، اور بندہ نہ جائے تو پھر چودھری کا کبھی غصہ دیکھنا اس پہ کیا بیتتی ہے کہ میں نے بلایا تھا وہ آیا نہیں. تو مؤذن اللہ کا مؤذن ہوتا ہے جو بتاتا ہے لوگوں آؤ تمہیں رب نے سجدہ کرنے کے لیے بلایا ہے. یہ اذان کی حقیقت ہے. یہ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو ریشائے سیماب. اس اذان کو سن کے پتھر بھی کانپ اٹھتے تھے جب اس اذان کو اللہ کی کبریائی کا اعلان سمجھا جاتا تھا. اور پھر کیا ہے، اب بندہ آ گیا اللہ کی بارگاہ میں آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا. اب اس کا قیام تعویل قبلہ، قبلہ کی طرف منہ کرنا، تو تعویل قبلہ شرط ہے. اگر ایک بندے کو قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو، وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، اسے سمت معلوم نہ ہو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، اس کا استثنائی معاملہ ہے. وہ جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا اللہ قبول فرمائے گا. لیکن اگر کوئی جاہل قسم کا اپنے آپ کو متصوف اور کوئی باطنی کوئی ان خیالات کا حامل یہ کہے میں قبلہ کی طرف منہ کیوں کروں، اللہ تو ہر طرف ہے، میں تو ادھر منہ کروں گا. اللہ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے نہیں جانا. اپنی عقل کو قربان کرنا پڑے گا دہلیز مصطفیٰ پر. جب سرکار نے فرما دیا تعویل قبلہ ضروری ہے تو تعویل قبلہ ضروری ہے. اور سامعین محترم، اگر استثنائی صورت ہو الگ بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی 4 کے 4 امام ہیں، تم کہتے ہو چاروں سچے ہیں، چاروں حق پر ہیں. حق پر تو کوئی ایک ہوگا نا، تو چاروں کیسے ہیں؟ دیکھو یار، بڑی سمپل سی بات ہے. جنگل میں بندے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں قبلہ کی سمت کا علم نہیں ہے. کوئی اپنی طرف سے منہ کر کے ادھر منہ کر لے، کوشش کرتا ہے قبلہ کی سمت معلوم کرنے میں، جس کو تحری کہتے ہیں. تحری کرتا ہے، ادھر منہ کرتا ہے، کوئی ادھر منہ، کوئی ادھر، کوئی ادھر. منہ چاروں طرف ہیں لیکن سچے سارے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی نماز قبول کرے گا کہ انہیں اپنی طرف سے کوشش کی ہے. ائمہ کا اجتہاد نصوص میں نہیں ہوتا، فروعات میں ہوتا ہے، یہاں نص نہیں ہوتی. ہر امام اپنی طرف سے حق پانے کی کوشش کرتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اس لیے نتیجہ جو بھی نکلے گا چاروں کے چاروں امام سچے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشش کو دیکھتا ہے. تو یہ تعویل قبلہ ہے. اور اس کا باطن کیا ہے کہ جب بندہ کھڑا ہو تو اس کی پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف مرکوز ہو جائے. اب دیکھیے، اب اس کے اگلے مرحلے پہ آ جائیں. جو میں نے اس کو دہرا دیا، جو نئی ساتھی ہیں وہ ذرا کنیکٹ ہو جائیں ہمارے ساتھ. اس کے بعد قیام ہے. قیام کہ بندہ کھڑا ہے، اس کا منہ قبلہ کی طرف ہے، پاؤں کے درمیان مناسب سا فاصلہ ہے، اور وہ کھڑا ہو گیا ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے. تو اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی روح یہ ہے
بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہوں۔ دیکھیں جب نماز کا وقت آتا نا بات کیفیت کی ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کمی علم کی نہیں ہے، کمی احساس کی ہے۔ ہم جانتے ہیں اسے طاری نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر خشیت الہی کے وہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ سرکار ہمیں نہیں پہچانتے تھے۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے حضور حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ بندہ کبھی سوچے تو صحیح کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں۔ یہ جو اسلام کہتا ہے کہ جی اپنے کپڑوں کو ایسے نہ کیا کرو، داڑھی پر ہاتھ نہ مارو، سر پر، کیوں؟ جب تم اپنے باس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو اس وقت بھی تم یہ کام نہیں کرتے، تو اللہ حکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کام کیسے کر لیتے ہو؟ یہ اس کی باطن ہے۔ باطن کو طاری نہیں کرے گا بندہ تو کچھ نہیں ہوگا سوائے فارمیلٹیز کے، سوائے قانون کے۔ اور سامعین محترم، اس کے بعد قرات ہے۔ اب بندہ قرات کرتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اقامت صلاۃ کیا ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی دونوں آداب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ قرات کیا ہے؟ قرات فرض ہے نماز میں، مطلق قرات فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 آیات کے قائم مقام ہو، اسے پڑھنا الگ واجب ہے۔ یعنی اگر ایک بندے نے فرض کریں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس نے صرف کوئی اور سورت پڑھ دی ہے، اس نے فرض قرات ادا کر دیا لیکن اس کا واجب چھوٹ گیا، اس پہ سجدہ صاحب واجب ہوگا۔ اچھا، اگر ایک آیت بڑی ہے، اگر ایک آیت بڑی ہے، وہ آدھی بھی پڑھ لی جائے، جیسے آیا مداجنہ ہے، بلکہ عالمگیری والوں نے آیت الکرسی کا بھی یہی لکھا ہے، اگر ایک بڑی آیت آدھی بھی پڑھ لی جائے تب بھی قرات کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور قرات جو ہے اس کو ایک تو ہے نا بندے نے عبارت پڑھ دی، جیسے ہم کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، کوئی اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، عبارت پڑھ دی وہ اور چیز ہے۔ قرات کا مطلب یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم کو جب اس کی قرات کرے تو بندہ یہ سمجھے میں اپنے رب سے ہم کلام ہو گیا ہوں، میں اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوں، اپنے رب سے ہم کلام ہو گیا ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور اس پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ جب وہ ایک آیت پڑھتا تو اسے رونا آ جاتا، وہ روتا، پھر وہ اگلی آیت پڑھتا، پھر اسے رونا آ جاتا، پھر وہ اگلی آیت پڑھتا۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھا کرو۔ عرض کی آقا پڑھی ہے، فرمایا دیکھو اس کو ترتیل کہا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن یہ دیکھیں نا، ہم سنتے ہیں کہ جناب دیکھیں ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگی کہ تم پہرا دو، لشکر آرام کر رہا ہے۔ ایک کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ادھر بیٹھنا ہی ہے، کوئی ایسا خطرہ تو ہے نہیں، تو چلو نفل پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نفل پڑھنے شروع کر دیے تو دشمن کو کوئی اندازہ ہو گیا، مجھے ایک تیر لگا، پھر دوسرا تیر لگا، تو میں نے نماز توڑنے کا
میرا دل نہ چاہا۔ تو جب میں فارغ ہوا میں نے اپنے ساتھی کو جگایا، میں نے کہا اٹھو بھائی کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جب تمہیں تیر لگ رہے تھے تم نے اس وقت کیوں نہیں جگایا؟ کہنے لگے میں نے سورہ کاف شروع کر لی تھی، ختم کیے بغیر میرا دل نہیں مانا کہ میں ختم کروں۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ اور کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ جو بندہ رب سے مانگتا ہے نا، میرا رب کوئی کمی نہیں چھوڑتا، میرا خدا کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ تو یہ جو قرات ہے یہ ایک فرض ہے نماز میں۔ نماز میں 4 چیزیں فرض ہیں، بعض نے 5 بھی کہا۔ قرات، قیام، رکوع، سجدہ، آخری تشہد، قرات فرض ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ واضح فرمایا گیا کہ جب امام قرات کرتا ہے پھر مقتدی نہیں کرے گا، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ امام گویا نمائندہ ہوتا ہے سب کا۔ امام ابو حنیفہ کے پاس خارجی آئے، آپ جانتے ہیں خارجی کسی کی تکفیر کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے، یہ ان کی سوچ تھی۔ سورہ کہنے لگے تم کیا کرتے ہو، تم سورہ فاتحہ نہیں کہتے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، ہم سے مناظرہ کرو۔ آپ نے فرمایا تم 14-15 بندے ہو، اب میں کس کس سے بحث کروں گا، ایک بندے کو تیار کرو مجھ سے بحث کرے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ ہمارا قائد ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ آپ سے بحث کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ یہ بات ہار جائے، تم کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ ان کا نہیں، یہ ہمارا نمائندہ ہے، اس کی جیت ہماری جیت ہے، اس کی ہار ہماری ہار ہے۔ فرمایا میں تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتا تھا، امام مقتدیوں کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، امام کی بات مقتدی کی بات ہوتی ہے۔ قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ جو قراءت ہے، دیکھیں ایک تو انسان کو چاہیے کہ وہ پوری زندگی قل هو اللہ پڑھتے ہوئے نہ گزار دے اپنی زندگی میں، کچھ دین کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ یعنی بندے کو کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں، کچھ قرآن کریم کے مقامات جن کو وہ پڑھے۔ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو قرات ہے نا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے نا وہ اپنے رب سے چپ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کبھی ان دونوں جملوں میں غور کرنا، اس کا اولی مصداق یہ ہے، ایاک نعبد و بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بندہ تو اپنی خواہش کی پوجا کرتا ہے، اپنے مفاد کی پوجا کرتا ہے، اپنے رسم و رواج کی پوجا کرتا ہے۔ ایاک نعبد و بہت بڑا دعویٰ ہے، پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر کہا ایاک نستعین، مالک تیری ہی عبادت کرنے میں تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیرا کرم نہیں ہوگا تو کیسے ہوگی تیری عبادت؟ میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ قرات ہے۔ بندہ جب نماز پڑھے تو وہ قرات کو اپنے وجود پہ طاری کرنے کی کوشش کرے۔ کبھی آپ اندازہ کیجئے، رات کا پچھلا پہر ہو، بندہ رب کے حضور ہاتھ باندھے کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو اللہم مالک الملک، میرے مالک تو ہی تو ہے بادشاہوں کا بادشاہ، توتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مالک تو ہی تو ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کو
اللہ کے ساتھ سرگوشیوں کے درجے میں لے جائے گا تو گویا اس نے قرات کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور اقامت صلاۃ کی طرف اس نے اپنے آپ کو بڑھایا ہے۔ سامعین محترم، دیکھیں بات یہ ہے، کمی انبیاء مقربین کی شان الگ ہے، کمی ہم جیسے ہر بندے میں پائی جاتی ہے، لیکن جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمی دیکھنے والی آنکھ دے دی نا، وہ یہ سمجھے کہ رب نے مجھے بینا کر دیا ہے، خدا نے مجھے دیکھنے والا بنا دیا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ غور کرے اپنے اوپر، یہ اللہ کی بندگی، وہ کسی نے کہا تھا عجب چیز ہے یہ نماز محبت، عجب چیز ہے یہ نماز محبت، ادا کر کے روئے قضا کر کے روئے۔ مالک نماز کبھی رہ گئی پھر بھی روئے، کبھی قضا ہو گئی پھر بھی روئے، پڑھ لی پھر بھی روئے کہ حق ادا نہیں کر سکے۔ اس کو احساس بندگی کہا جاتا ہے، اس کو احساس بندگی کا نام دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب بندے نے قرات کر لی، اب اگلا مرحلہ ہے وہ رکوع میں چلا جاتا ہے۔ اب رکوع میں جانا اس کا ظاہر کیا ہے کہ جب بندہ رکوع میں جائے اس کا سر اور پشت برابر ہوں۔ کچھ بندے بہت نیچے جھک جاتے ہیں، کچھ اوپر، کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، کسی بندے کو کوئی تکلیف ہے وہ استثنائی صورت ہے، میرا اللہ اس کو پورا اجر دے گا جو مجبوری کی وجہ سے ایک کام نہیں کر سکا۔ بات روٹین کی ہے، کمر اور پشت آپس میں برابر ہو اور بندہ اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو پھیلا دے اور گھٹنوں کو اس طرح پکڑ کے نا پورا بوجھ ڈال دے گھٹنوں پر۔ پھر کہہ رہا ہوں کوئی بیماری ہو تو الگ چیز ہے۔ آپ یقین جانیے، میں نے پچھلے جمعے پر بھی عرض کیا تھا کہ نماز کا مقصود ورزش نہیں ہے، نماز کا مقصود ورزش نہیں ہے، دین کا مقصود روح ہے، جسم اس کے تابع ہے، لیکن جو تربیت روح کا پروگرام ہے اس میں جسم کو فراموش نہیں کیا گیا، اس میں جسم کو فراموش نہیں کیا گیا۔ جب ایک بندہ اپنا پورا بدن، اپنا پورا بوجھ حالت رکوع میں ڈالے گا نا اپنے گھٹنوں پر، تو اس میں ایک بہت پہلو ہے ورزش کا، وہ ایک الگ چیز ہے، ثانوی چیز ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے نا وہ فضل کا معاملہ ہوتا ہے، عدل کا نہیں ہوتا، فضل کا، صرف عدل کا نہیں۔ یعنی ایک چیز تو عبادت ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو راستہ عبادت کی طرف لے جائے اللہ اس راستے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ ویسے آپ 100 مرتبہ گزرے مسجد کے پاس سے کوئی ثواب نہیں، لیکن جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے نا، اپنے گھر سے چلتا ہے، تو میرا رب اسے ہر قدم پہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ میرا خدا عبادت کے راستے کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ سامعین محترم، اب بندہ رکوع میں جھک گیا اور پھر اس نے کہا سبحان ربی العظیم، میرا عظمت والا رب پاک ہے ہر عیب سے۔ اچھا، یہ جو جھکنا ہے اس کی روح کیا ہے؟ تاکہ اقامت صلاۃ کی سعادت ملے، اس کی روح یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، سرگوشی کی قرات کے انداز میں، پھر وہ جھک گیا، تو بندے کا طریقہ یہ ہے
کہ جب وہ کسی کو اپنی فرما برداری کا یقین دلاتا ہے نا تو سر جھکاتا ہے. اس نے کہا یہ کام، اس نے کہا جی میں حاضر ہوں. جس کو کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، اپنا سر جھکا دیتا ہے. تو رکوع میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ پروردگار عالم، میں تیرا عاجز بندہ، تیرا مسکین بندہ، پہلے مجھ سے جو بھی ہو گیا، اب میں جھک گیا ہوں تیرے حکم کے سامنے، میں جھک گیا ہوں تیری بلند ذات کے سامنے، میں جھک گیا ہوں تیری کبریائی کو سلام کرتے ہوئے. یہ رکوع ہے. بندہ جو ہے نا اپنے اوپر طاری کرے، اس چیز کو کوشش کرے. جب بندہ کوشش کرتا ہے تو میرا رب کبھی اپنے بندے کو ناکام واپس نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ بندے جو ہمیں راضی کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. جاہدو کا مطلب ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دینا. جو بندے ہمیں پانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے قرب کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں. بندہ کبھی کوشش کرے تو صحیح نا. جیسے ایک بندہ اپنی دکان کو کامیاب کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے دیگر مقاصد میں کوشش کرتا ہے، کبھی بندہ یہ بھی تو سوچے کہ مجھے قرآن پڑھتے ہوئے حلاوت کیوں نہیں ملتی، مجھے نماز پڑھتے ہوئے وہ کیفیت کیوں نہیں ملتی. بندہ سوچے تو صحیح. جیسے بندہ اپنی دنیاوی مشکلات کے لیے مقربین کے پاس دعا کے لیے جاتا ہے، کبھی جا کے ان سے یہ بھی تو کہو، یہ بھی تو بندہ کہے کہ دعا کرے اللہ مجھے قرات کی لذتیں دے دے، اللہ مجھے قیام کی کیفیت دے دے، اللہ مجھے تسبیح کی لذت دے دے. تو بندہ اس کو طاری تو کرے. تو یہ جو رکوع ہے یہ اللہ کے سامنے، اب یوں کہیے جس کو کہتے ہیں نا وہ تجدید نو، اللہ کی بندگی کا تجدید نو ہوتا ہے ہر رکوع. اور آپ یقین جانیے نماز پڑھتے ہوئے نا کبھی کبھی بندہ کانپ جاتا ہے کہ یار میں کیا کیا دعوے کرتا ہوں. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہتا ہوں نخلو و نترک من یفجرک، میرے مالک میں تیرے نافرمان کو چھوڑتا ہوں. بندہ چھوڑتا نہیں ہے. بندہ جو ہے اپنی کمی کا احساس کرے نا تو پھر اس میں عبدیت کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر اس میں ایک عاجزی پیدا ہوگی. اگر خوش فہمیوں کے جہان میں ہی بندہ جیتا رہے نا پھر وہ تباہ ہو جائے گا، لیکن اسے اپنی تباہی کا احساس نہیں ہوگا. سامعین محترم، یہ رکوع ہو گیا. اب رکوع کے بعد سجدہ ہے. سجدہ کیا ہے کہ جب بندہ تندرست بندہ ہے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے، پہلے گھٹنے پھر دونوں ہاتھ، اور پھر اپنے وہ سر کو، پیشانی ناک کو زمین پہ لگا دیتا ہے. عورت جو ہے، مرد جو ہے، وہ جب سجدے میں جائے تو اس کے جو ران ہیں یہ پیٹ سے الگ ہونے چاہیے، اور بازو جو ہیں وہ یہ کولگوں سے، ہاں جی، اس پہلوؤں سے الگ ہونے چاہیے. عورت جو ہے وہ سمیٹے گی. جب عورت سجدے میں جائے گی نا تو اس کی ران اس کے پیٹ سے لگا ہوا ہوگا. عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی. آپ دیکھیے میرا رب عورت کو کس طرح پردہ داری کا حکم دیتا ہے کہ مجھے سجدہ کرتے ہوئے بھی حتی الامکان تجھ پر اخفاء کی چادر پڑی رہنی چاہیے. یہ عورت الگ اس طرح سے سجدہ کرے گی، مرد جو ہے وہ اس طریقے سے سجدہ کرے گا. اور جو سجدہ ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب ایک بندہ کسی کا احترام کرتا ہے تو اس کے جذبات کی 3 صورتیں ہوتی ہیں.
یعنی بندے کا جو ظاہر ہے نا یہ اس کے باطن کا غماز ہوتا ہے. اگر ایک بندہ اندر سے خوش ہے نا وہ اپنے چہرے سے خوشی نہیں چھپا سکے گا. اگر ایک بندہ اندر سے دکھی ہے وہ لاکھ چھپانے کی کوشش کرے اس کا چہرہ بتائے گا اندر دکھی ہے. ظاہر و باطن میں ایک ربط ہے. تو جب بندہ جو ہے اس میں جذبات ہوتے ہیں کسی کے احترام کے, وہ کسی کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا چاہتا ہے, تو اس کی 3 ممکنہ صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ اس کے سامنے احترام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. بندہ ہاتھ باندھ کے اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہمارے مدارس میں یہ بات تھی, اب بھی ہوگی, کہ اگر اس طرح استاد آ رہے ہیں اور ادھر سے طالب علم جا رہا ہے تو طالب علم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا, استاد گزرتا تھا پھر طالب علم چلتا تھا. تو جب میں نے یہ دنیا جوائن کی, اس دنیا کے بعد آ کر اور میں کلاس سے نکلا اور لڑکے مجھے کراس کر کے آگے گئے تو پہلے تو مجھے کچھ تعجب ہوا. پھر میں نے کہا نہیں وہ دنیا ہی اور ہے, یہ دنیا ہی اور ہے. تو جب بندہ احترام کرتا ہے نا اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کی تعظیم میں. دوسرا کیا ہے, اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے, جھک جاتا ہے. جیسے نہیں کسی بڑے بندے سے بندہ ملتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بالکل بغل گیر تو نہیں ہوتے نا, آپ جھک کے ان کو ملتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اگر بندے کے جذبات محبت پھر بھی پورے نہ ہوں, بندہ یہ کہے کہ بات بنی نہیں ہے, جھک تو گیا ہوں بات بنی نہیں ہے, پھر بندہ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگا دیتا ہے, اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے. اور یاد رکھنا یہ شرک کی رت لگانے سے حقیقتیں نہیں بدلیں گی. شرک کے لیے کسی کو الہ ماننا ضروری ہے, کسی کو الہ ماننا ضروری ہے. اگر کسی کو الہ مان کے اس کے سامنے بات بھی کی تو مشرک ہوگا بندہ. اگر الہ مان کے اس کے سامنے جھکا تو مشرک ہوگا. لیکن اگر تعظیم کے لیے جھکتا ہے اس کو شرک نہ کہا کرو, اس کو تعظیم کہا کرو. آپ نہیں دیکھتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کے قدم مبارک کو بوسے دیتے تھے, اور وہ مقدر کے سکندر تھے جو میری سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے. تو پھر بندہ کیا کرتا ہے, اس کے قدموں میں جھک جاتا ہے. یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں تعظیم کے. اب نماز اللہ کے سامنے حاضری کا نام ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونے کا نام ہے. پہلے بندہ کھڑا ہوا, اس نے اللہ کی حمد کی, اس کے جذبات محبت کو تسکین نہیں ملی, پھر وہ جھک گیا رکوع کی صورت میں. اب بھی اس کو تسکین نہیں ملی, اس کا وہ جذبات پورے نہیں ہوئے. اب بندے نے کیا کیا, اللہ کے حضور اس نے اپنا ماتھا ٹیک دیا. اس کو سجدہ کہا جاتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں یہ جو قرب الہی ہے نا, قرب الہی اللہ کا قریب ہونا, ایک تو قرب کی وہ حیثیت ہے نا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی شارک سے بھی قریب ہیں. یہ اللہ کافر کے بھی قریب ہے, اللہ مومن کے بھی قریب ہے. یہ قریب ہونا بندے کے لیے باعث سے شرف نہیں ہے. اللہ کا یہ قرب مقام وعید ہے کہ تو لوگوں سے چھپ کے پیچھے جا کے گناہ کرتا ہے, مت بھول تیرا رب تیری شارک سے بھی قریب ہے.
یہ جو قرب ہے نا، یہ قرب علمی ہے اور یہ مقام وعید ہے۔ ایک ہے اللہ کا قرب، قرب محبت، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ یہ جو قرب ہے نا، یہ قرب محبت ہے۔ اب میں جو بات کرنے لگا تھا، جس کے لیے میں نے یہ بات کی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سر سجدے میں پڑا ہوتا ہے، جب اس کا سر سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، ایک تشبیہ ہے، ایک بات سمجھانے کا اسلوب ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں بندے کا سر رب کے قدموں میں ہوتا ہے۔ میرے بھائی اب آپ اندازہ کیجئے، اگر بندہ اس کیفیت کو طاری کرنے کی کوشش کرے کہ جب وہ سجدے میں جائے تو وہ یعنی اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرے کہ اس وقت میرا سر میرے رب کے قدموں میں ہے، تو بندہ اندازہ لگا سکتا ہے اس کے سجدے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا دل کیسے چاہے گا سجدے سے سر اٹھانے کو۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا جب سجدے میں جاتی تو پوری رات ہی کبھی کبھی سجدے میں گزر جاتی، سر اٹھا کے کہتی مالک تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوا اور رات بیت گئی۔ یہ چیزیں محسوس کی جاتی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے عقل نہیں دل چاہیے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سامعین محترم، تو یہ سجدہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کا آخری مقام، بندے کی پیشانی اس کے وجود کا سب سے مقدس جز ہے، اور بندہ عاجزی کرتے ہوئے اسے رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو اگر سجدہ ان دونوں کیفیات کے ساتھ کیا جائے گا تو کہا جائے گا اس نے سجدے کو قائم کیا ہے۔ یہ وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر یہ بات مکمل کروں گا۔ جی میں بعد میں انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر اس بات کو مکمل کروں گا کہ اقامت صلاۃ کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے۔